ناول کا نام ہے وہ ہم سفر تھا مگر، اور اس کی مصنفہ ہیں سیما شاہد۔ قسط نمبر 1۔ شیشے سے بنی اس 12 منزلہ پر شکوہ عمارت کی لفٹ سے نکلتا بلیک آفیشل سوٹ میں ملبوس، ٹائی لگائے، آنکھوں پر سن گلاسز اور ہاتھ میں لیپ ٹاپ اٹھائے وہ باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا روب دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ سر کے اشارے سے سب کو جواب دیتا سیدھا مین انٹرنس سے باہر نکلا تو سامنے ہی اس کا ڈرائیور دروازہ کھولے بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ ایک بہت بڑی ڈیل کر کے اپنے محل نما گھر پہنچا تھا۔ وہ شاور لے کر ٹراؤزر شرٹ پہنے، ماتھے پر گیلے بال بکھرائے واش روم سے نکل کر اپنے کمرے میں موجود صوفہ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ وہ چند لمحے فون کی اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں رخسار آپی لکھا ہوا آ رہا تھا۔ ہیلو، بالآخر اس نے فون اٹھایا۔ کیسے ہو شہریار؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، میں فون کروں تو کروں، تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ آپی آپ سب جانتی تو ہیں، کہیے آج میری یاد کیسے آ گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روڈ تھا۔ کل تمہارا ٹائم میگزین میں انٹرویو پڑھا، بہت خوشی ہوئی۔ دنیا کے 10 بڑے آدمیوں میں شامل ہو گیا میرا بھائی، وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ میرا تو خوشی سے برا حال تھا، کل سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر، وہ پھیکے سے لہجے میں بولی۔ مگر کیا آپی؟ میری زندگی میں تو آپ لوگوں نے اس مگر کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، اور اب جب میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں تو بھی آپ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے۔ وہ بے رخی سے بولا۔ شاہو میرے بھائی، معذرت چاہتی ہوں اگر تمہارا دل دکھا ہو تو، مگر ایک ہفتے سے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کل ایمرجنسی میں ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہ کچھ کہتے نہیں ہیں مگر ان کے دل میں تم سے ملنے کی تمنا ہے۔ کیا تم سب بھول کر ان سے ملنے پاکستان نہیں آ سکتے؟ رخسار نے ریکویسٹ کی۔ پاکستان شاید آپ بھول گئی ہیں، میرے پاکستان آنے کی شرط اگر آپ میرے گلے میں پڑا پھندا اتار کر پھینکنے کے لیے تیار ہیں تو میں ابھی کے ابھی پاکستان آ جاتا ہوں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ شاہو، تم نے کبھی سوچا ہی اس سب میں سب سے بڑا نقصان اس معصوم کا ہو رہا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے کہ تم اسے ہر ایک کا نشانہ بنانے کو اکیلا چھوڑ گئے؟ تمہاری بے رخی، گھر سے لا تعلقی، ان سب چیزوں کا تانا اسے دیا جاتا ہے۔ رخسار سنجیدگی سے بولی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی۔ وہ گررایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے رونے روتے رہو، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو پھر ساری زندگی پچھتاتے رہنا، رخسار نے نم آواز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ بہت دیر سے چپ چاپ شاہ بی بی کی پائنتی پر بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ شاہ بی بی اب اتنا پریشان مت ہو، میں نے شاہو کو کال کر دی ہے، دیکھیں اس طرح تو آپ اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیں گی۔ 30 سالہ باوقار سے رخسار اپنی دادی کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ رخسار اتنے نازوں سے اسے پالا پوسا، 100 طرح کے نخرے اٹھائے، اور وہ ایک لمحے میں ہمارے فیصلے سے بغاوت کرتا یہ حویلی ہی چھوڑ گیا۔ 5 سال ہو گئے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن اب تو اس کا باپ بھی ہسپتال جا پہنچا ہے، تو کہہ دے اسے کہ اگر اب نہیں آیا تو پھر وہ ہمارے لیے مر گیا۔ سرخ و سفید باوقار سی شاہ بی بی روب سے بولی۔ ہائے اللہ شاہ بی بی، کیسے آپ نے منہ بھر کر میرے شاہو کو ایسا کہہ دیا؟ اس کا کیا قصور ہے بتائیں؟ ایک تو آپ سب نے میرے بچے کے گلے میں اس منحوس لڑکی کو ڈال دیا جو اپنے ماں باپ کو تو کھا ہی چکی ہے، اب تو بھائی صاحب بھی اس کے کارن ہسپتال جا پہنچے ہیں۔ فرزانہ خاموشی سے آنسو پیتی سویرا کو دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی۔ سویرا بیٹی، تم جا کر ذرا باورچی خانہ دیکھ لو، اپنے تایا کے لیے پرہیزی کھانا اپنی نگرانی میں بنوا لو۔ زاہدہ تائی نے خاموشی سے آنسو پیتی سویرا کو مخاطب کیا۔ جی تائی امی، وہ تابع داری سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرزانہ، میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے سویرا کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، میری بیٹی ہو کر تم اتنی کٹھور کیسے ہو؟ شاہ بی بی نے تعصب سے اپنی صاحبزادی کو دیکھا۔ شاہ بی بی معاف کیجیے گا، لیکن فرزانہ آپا نے ٹھیک ہی تو کہا ہے،
پورے 5 سال سے میں نے اس لڑکی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، ایک رات سکون سے نہیں سوئی۔ اب تو میرا صبر بھی لبریز ہونے کو ہے۔ رحم کریں مجھ پر، اسے بلا لیں، آخر وہ بھی تو آپ کا خون، آپ کا پوتا ہے۔ کیا آپ کو وہ یاد نہیں آتا؟ زاہدہ تائی کی آواز بھر آ گئی۔ کمرے کے باہر پرہیزی کھانے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی سویرا آنکھوں میں نمی لیے بنا آہٹ کیے پلٹ گئی۔ لندن میں اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ٹھنڈک اور خنکی اپنے عروج پر تھی۔ بڑی روشن کشادہ سڑک پر اس ٹھنڈ میں منہ اندھیرے وہ ٹراؤزر اور ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے جاگنگ کر رہا تھا۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت اس ماحول میں وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ شام رخسار آپی کے فون کے بعد سے وہ پریشان تھا۔ اسے بھی بابا، امی، شاہ بی بی سب یاد آ رہے تھے۔ کاش آپ سب نے میری بات سنی ہوتی، مجھے اس سب پر مجبور نہیں کیا ہوتا۔ وہ بڑبڑایا اور پھر پوری رفتار سے دوڑنے لگا۔ کافی دیر بعد صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ وہ ٹریک سے اتر کر پاس کھڑی مرسڈیز میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ٹھیک 8 بجے اسے اپنے آفس پہنچنا تھا۔ 7:30 بجے تیار کوٹ پینٹ میں ملبوس ٹائی لگائے وہ آفس جانے کے لیے ریڈی تھا۔ بڑے سے اسٹائلش سے کچن میں آ کر اس نے جہازی سائز فریج کھولا اور اورنج جوس نکال کر گلاس میں انڈیلا۔ جوس پیتے ہی وہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ باہر اس کا ڈرائیور تیار کھڑا تھا۔ بڑی سی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی پرشکوہ عمارت کے مین انٹرنس پر کالی سیاہ لشکاریں مارتی ہوئی مرسڈیز آ کر رکی۔ باوردی ڈرائیور نے اتر کر مؤدبانہ انداز میں پچھلا دروازہ کھولا۔ اپنے مغرور اکھڑ انداز میں آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگائے وہ نیچے اترا۔ سامنے ہی کھڑی اس کی سیکریٹری جینی تیزی سے اس کی جانب آئی، لبک کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس تھاما۔ گڈ مارننگ باس، اس نے وش کیا۔ وہ سر ہلاتا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ریسیپشن سے لے کر لفٹ اور لفٹ سے اندر مین آفس تک سارا سٹاف چاقو چوبند تھا۔ وہ سب کے سلام پر سر ہلاتا ہوا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ جینی ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ بلیک کافی باس، وہ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ اکاؤنٹ سیکشن انچارج کو بھیجو اور آج کے اپائنٹمنٹ کی ڈیٹیل لسٹ لے کر آؤ۔ اوکے باس، وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ سارے کاموں سے نبٹ کر اس نے ٹائم دیکھا تو گھڑی شام کے 4 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا ہی تھا کہ بیل رنگ ہونے لگی۔ نمبر دیکھ کر اس کے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہاں ہو تم؟ مجھے لنچ پر بلا کر خود غائب ہو گئے۔ میں کب سے اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ شہریار تم ملو تو صحیح، نہ تمہیں نانی یاد دلائی تو میرا نام بھی عروہ نہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ عروہ ہنی، سوری بیبی، میں کام میں بہت بیزی تھا، بھول گیا کہ آج لنچ ڈیٹ تھی۔ خیر ایسا کرو تم گھر آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملتا ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا بولا۔ مسٹر شہریار، یو آر اے ویری پراؤڈ اینڈ سیلفش اسٹون ہارٹ مین۔ پتہ نہیں کس گدھے نے مشورہ دیا تھا کہ میں تم جیسے پتھر سے دل لگا بیٹھی۔ وہ تپ کر بولی۔ میں گھر جا رہا ہوں، آنا ہو تو آ جانا۔ وہ اکھڑ لہجے میں بول کر فون بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ سامنے ہی سیڑھیوں پر منہ پھلائے عروہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلو اندر چلیں، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرتے ہوئے گویا ہوا۔ عروہ بھی کوئی چونچرا کیے بغیر اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ شہریار لاؤنج میں آ کر وہ اس کے قریب آئی اور بڑے پیار سے اس کی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ شہریار نے ایک نظر بغور نازک سی گلاب رنگت والی عروہ کو دیکھا۔ نہیں، میں پریشان تو نہیں ہوں، ویسے بھی جس کی زندگی میں تم ہو وہ پریشان کیوں ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اب زیادہ بناؤ نہیں، 4 سال سے تمہیں جانتی ہوں کھڑوس انسان، اس لیے فٹافٹ شروع ہو جاؤ، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے صوفہ پر دھکا دیتے ہوئے بولی۔ میرے بابا ہاسپٹلائز ہیں، شاید مجھے پاکستان جانا پڑے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آر یو جوکنگ؟ دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے لندن آتے ہیں، تم اپنے فادر کو ادھر بلوا لو، ادھر علاج بھی اچھا ہوگا اور تم بھی اس 3rd ورلڈ کنٹری میں جانے سے بچ جاؤ گے، عروہ نے مشورہ دیا۔
ओके, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम तब तक रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ऑर्डर कर दो। वो उसके गाल थपथपाते हुए कोट बाजुओं में उठाए अपने बेडरूम की सिमत चला गया। उसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि क्यों ना बाबा को वो चार्टर्ड प्लेन भेजकर लंदन बुलवा ले। लेकिन क्या बाबा आ जाएंगे? रात का वक्त था। फूफा जी, शाह बीबी और जहदा ताई शहर अस्पताल गई हुई थी। मलके से कमीज शलवार में मलबूस सवेरा मेज पर गरम गरम रोटियां लाकर रख रही थी। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। लंबी घनी चोटी कमर पर झूल रही थी। रुखसार बड़े गौर से सवेरा को देख रही थी। जब फरजाना फुप्पो की आवाज पर चौंक गई। ये कैसी रोटी बनाई है? और देखो, सालन में नमक भी नहीं है। शाह बीबी ना हो तो इस घर में खाना भी ढंग का नहीं मिलता। लोठा की लोठा हो गई है, मगर ढंग से काम करना नहीं आया इस करमजली को। वो जहरीले लहजे में बोली। सॉरी फुप्पो, सवेरा धीमे लहजे में बोली। चल अब यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर। बढ़िया ही सॉरी फुप्पो। अरे तेरी वजह से 5 साल से हम सब शाहू के लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाई साहब अपने बेटे के गम में अस्पताल पहुंच गए और ये बीबी कहती हैं सॉरी फुप्पो। फरजाना फुप्पो ने उसे लताड़ा। वो खामोशी से पलटकर अपने कमरे की जानिब चली गई। रुखसार ने बहुत दुख से उसे जाते हुए देखा। ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। इस बड़ी सी हवेली में सब एक साथ रहते थे। रिश्ते नाते भी आपस में ही किए हुए थे ताकि खानदानी जमीन जायदाद घर से बाहर ना जाने पाए। शाह बीबी इस घर की सरबराह थी। उनके 2 बेटे सलीम, फारूक और एक बेटी फरजाना थी। फरजाना सबसे बड़ी थी, जो अपने तायाजाद से ब्याही हुई थी। उनके 2 बेटे थे, अकरम और रमीज। अकरम की शादी उन्होंने रुखसार से की। सलीम, जिनकी शादी उनकी भतीजी जाहिदा से हुई थी, और उनकी 2 औलादें हुई। बड़ी बेटी रुखसार और फिर उससे 4 साल छोटा सबका राज दुलारा शहरयार। सबसे छोटे फारूक थे, नटखट शरारती से। उन्होंने खानदानी रस्मों रिवाज से बगावत करके अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से शादी की, जो सवेरा की पैदाइश पर चल बसी। अपनी रफीके हयात के गुजर जाने के बाद वो खुद को उनकी यादों से नहीं निकाल पाए और वो बिन माँ की मासूम बच्ची उसे जहदा ताई ने अपने सीने से लगा लिया। वक्त गुजरता गया। एक रोज फारूक को सीने में दर्द सा महसूस हुआ। पता चला दिल के सारे वाल्व बंद हैं। उन्हें सर्जरी करवानी थी जिसमें बचने के चांसेस कम थे। वो खौफजदा थे सवेरा को लेकर। उनकी रातों की नींदें उड़ गई थी। तब शाह बीबी और सलीम साहब ने 13 साला सवेरा का निकाह 20 साला शहरयार से कर दिया। शहरयार उन दिनों हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। वो इस निकाह के लिए, वो भी एक 13 साल की बच्ची से, हरगिज राजी नहीं था, मगर मजबूर हो गया और निकाह के कुछ दिन बाद चुपचाप बिना बताए हवेली छोड़ गया। फारूक साहब को जब ये पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल फरमा गए। रुखसार अपनी फुप्पो प्लस सास के मेज से उठने के बाद ट्रे में खाना लिए सवेरा के कमरे में आई। सवेरा, चलो शाबाश, उठो, खाना खा लो। उन्होंने औंधे मुंह आंसू बहाती सवेरा को आवाज लगाई। रुखसार बच्चों, आपने जहमत क्यों की? वो शर्मिंदा सी उठ बैठी। बस बस उठो और गरम गरम खाना तनावल करके मुझे खुश होने का मौका फराहम करो। वो प्यार से बोली। कसम से बच्चों, मुझे भूख नहीं है। सवेरा उनके हाथ थाम कर गोया हुई। मन तो मारना सीख ही चुकी हो, अब भूख भी मारना सीख लिया है क्या? रुखसार ने संजीदगी से कहा। बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नाराज मत हो। एक आप ही तो हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, प्यार करती हैं। तो फिर मेरा हुक्म मानो और जल्दी से खाना खत्म करो। उन्होंने ट्रे की तरफ इशारा किया और खुद पानी लेने चली गई। सवेरा ने अभी ट्रे सीधी ही की थी कि ट्रे में साइड पर रखा रुखसार बच्चों का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया। शहरयार कॉलिंग। फोन उसके हाथ से गिर गया। रुखसार किचन में आकर फ्रिज में से दूध निकाल रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि सवेरा खाना नहीं खाएगी। उसने बड़े एहतमाम से एक गिलास भरकर दूध निकाला, साथ ही पानी की बोतल निकालकर ट्रे में रखी। ये इतनी रात गए, यहाँ क्या हो रहा है? फरजाना फुप्पो की आवाज गूंजी। रुखसार का ट्रे में गिलास रखता हाथ लर्ज गया। फुप्पो, वो सवेरा ने खाना नहीं खाया था तो उसके लिए दूध ले जा रही थी।
وہ बौखला कर बोली, कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, सुबह से सर दर्द से फटा जा रहा है। कभी अपनी बूढ़ी फूफो की भी खिदमत कर लिया करो, सारा वक्त उस मनहूस लड़की से लगी रहती हो। फरजाना ने उसे घूरा। फूफो आप चले, मैं बस अभी 2 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी से ट्रे उठाकर पलटी। रुखसार, अभी का मतलब अभी, ये ट्रे वापस रखो। तुम मेरी बहू हो, उस मनहूस की नौकरानी नहीं। चलो मेरे साथ, फरजाना बेगम सख्ती से बोली। रुखसार ने अफसुर्दगी से अपने हाथ में थामी ट्रे को देखा और फिर उसे वापस मेज पर रखते हुए बुझे बुझे कदमों से बाहर निकल गई। सवेरा फटी फटी नजरों से बेड पर गिरे फोन को देख रही थी, जिस पर शहरयार कॉलिंग लिखा नजर आ रहा था। फोन एक तवातर से बजे जा रहा था, न जाने रुखसार बज्जो किधर रह गई थी। कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा सा छा गया। फोन बज बज कर बंद हो गया था। सवेरा ने तेजी से खाने की ट्रे और फोन को उठाकर साइड मेज पर रखा और कमरे की लाइट बंद करके सर तक लिहाफ तान के लेट गई। वो इस वक्त रुखसार या किसी का भी सामना नहीं करना चाह रही थी। इतने अरसे बाद शहरयार का नाम देखकर वो लर्ज उठी थी। या अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे मेरे बाबा के पास बुला ले। या अल्लाह, क्या दुनिया में यतीमों को जीने का कोई हक नहीं? माँ बाप छीन लिए थे तो मुझे क्यों जिंदा रखा? वो रोते रोते अल्लाह से शिकवा करते हुए नींद की वादी में उतर गई। शहरयार शावर लेकर लिबास तब्दील करके बाहर आया। उर्वा बड़े मजे से सोफे पर दोनों पांव ऊपर किए बैठी थी। सामने टीवी ऑन था। शहरी, जल्दी आओ, देखो बड़े मजे का टॉक शो आ रहा है। उसने बड़े जोश से शहरयार को पुकारा। उर्वा, क्या हुआ, खाना ऑर्डर नहीं किया? शहरी, डिलीवरी हो चुकी है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वो सोफे से उठती हुई बोली। चलो आओ फिर डिनर करते हैं। वो बड़े से इटालियन तर्ज पर बने हुए किचन की जानिब बढ़ता हुआ बोला। उर्वा ने जल्दी जल्दी मेज पर बर्तन रखे और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उर्वा, यार ये चावल डिश में निकालो, मैं ड्रिंक्स निकालता हूँ। उसने मेज पर बैठी उर्वा को पुकारा। शहरी, तुम सीरियसली कोई भी काम मेरे बगैर नहीं कर सकते? वह नाज से कहती हुई उसके पास आई और उसके हाथ से चाइनीज राइस का बॉक्स लेकर डिश में निकालने लगी। शहरयार आराम से फ्रिज से टेक लगाए उसे देख रहा था। क्या है, अब महाराज कोक निकालने की जहमत करेंगे या वो भी मैं ही करूं? चावल और चिकन चाउमीन मेज पर रखकर उर्वा ने कमर पर हाथ रखकर उसे घुरा। शहरयार मुस्कुराते हुए पलटा और कोक के कैंस निकालकर मेज पर आ गया। शहरी, उर्वा ने खाना खाते हुए उसे पुकारा। हाँ बोलो, वो कोक का सिप लेते हुए बोला। हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? वो संजीदगी से बोली। क्या मतलब? शहरियर, अब तुम इतने भी भोले मत बनो। 4 साल से हम डेट कर रहे हैं, अब तो मम्मी डैडी भी सवाल करने लगे हैं। उर्वा, मैं 2 साल पहले ही तुम्हें प्रपोज कर चुका हूँ, अब और क्या करूं? देखो शहरी, तुम अच्छे से जानते हो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स मेरे मम्मी डैडी से रिश्ता नहीं मांगेंगे वो राजी नहीं होंगे। मेरे पापा सही इधर आना नहीं चाहते, वो तो मेरे इधर रहने पर नाराज हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अकेला हूँ। अगर तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को मैं ऐसे ही मंजूर नहीं तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो, वो सर्द लहजे में बोला। और वो उठकर उसके पास आई और 2 जानू होकर उसके घुटनों पर हाथ रखकर बैठ गई। शहरी, तुम मेरी जान हो, अगर मुझे तुम्हारी खातिर अपने पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश तो करो। उसने शहरियार का हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया। आखिर मैं क्या करूं? तुम पाकिस्तान जाने को राजी नहीं और बाबा साईं लंदन आना नहीं चाहते। शहरियार जिच होकर बोला। देखो शहरी, ऊपर वाले ने हमें एक गोल्डन चांस दिया है। तुम्हारे बाबा साईं अस्पताल में हैं, उन्हें इलाज के बहाने इधर बुला लो, बाकी मैं खुद देख लूंगी, वो उसे समझाते हुए बोली। तुम क्या देख लोगी? देखो, जब वो तुम्हें मेरे साथ खुश देखेंगे तो खुद ही शादी पर राजी हो जाएंगे। वैसे भी जब तक वो मुझसे मिलेंगे नहीं, उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चलेगा कि उनका बेटा मेरा असीर है? वो नाज से बोली। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। वो नैपकिन से हाथ साफ करके खड़ा हो गया। उर्वा ने मेज समेटकर बर्तन सिंक में रखे। कॉफी पीने चले? वो शहरियार के पास आई।
یار کم از کم کافی بنانا تو سیکھ لو۔ کتنے کنجوس ہو، اتنے بڑے بلینئر کی گرل فرینڈ اب کیا کچن میں کام کرے گی؟ عروہ نے منہ بنایا، تبھی اس کا فون بجا۔ ممی کی کال آ رہی ہے۔ عروہ نے فون اٹھایا تو کال مس ہو گئی۔ اچھا میں چلوں، تم آرام سے بیٹھ کر اپنے بابا سائیں کو بلانے کا پروگرام بناؤ۔ وہ آرام سے اس کے گالوں کو چومتی باہر نکل گئی۔ شہریار بہت دیر بیٹھا سوچتا رہا۔ عروہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اسے بابا سائیں کی ضرورت تھی، اور اس مقصد کے لیے اسے رخسار آپی کو اعتماد میں لینا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور اپنا سیل اٹھا کر رخسار آپی کو فون ملانے لگا۔ بیل جاتی رہی۔ اس نے کئی بار فون ملایا پر بیل جاتی رہی۔ تھک ہار کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ سویرا جلدی سے نماز پڑھ کر شاہ بی بی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو شاہ بی بی نماز کی چوکی پر بیٹھی نظر آئیں۔ السلام علیکم شاہ بی بی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کب واپس آئیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ رات دیر سے واپسی ہوئی، رخسار نے بتایا۔ تم بھوکی ہی سو چکی ہو؟ جی بس وہ ایسے ہی نیند آ گئی۔ سویرا بیٹی اپنی پھپھو کی باتوں کا برا مت مانا کرو، اور دیکھو آئندہ ایسے بھوکے پیٹ مت سونا۔ کیوں اپنے باپ کو قبر میں پریشان کرتی ہو؟ تایا سائیں کیسے ہیں؟ پہلے سے تھوڑا بہتر ہے۔ گھر کب آئیں گے؟ بس اس کی شوگر کنٹرول ہو جائے تو بڑا ڈاکٹر آپریشن کرے گا، پھر تمہارے تایا سائیں گھر آئیں گے۔ تم بس دعا کیا کرو۔ اچھا شاہ بی بی میں ناشتہ بنا لوں؟ ہاں بنا لو، اور سنو سگرا مائی کو ساتھ لگا لینا، وہ تسبیح گھماتے ہوئے بولی۔ سویرا کچن میں آئی تو رخسار بجو اور سگرا مائی پہلے سے ہی ناشتہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ سویرا شاباش، جلدی سے یہ دودھ کا گلاس ختم کرو اور پھر یہ برتن میز پر لگاؤ۔ جلدی جلدی سے انڈے تلتے ہوئے رخسار نے ساتھ رکھا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ بچو آپ، بس اب ایک اور لفظ نہیں، یہ گلاس جلدی سے ختم کرو، رخسار نے اسے ٹوکا۔ سب کا ناشتہ بن چکا تھا۔ حویلی کے سارے افراد ناشتہ اپنے اپنے کمروں میں کرتے تھے۔ ہاں دوپہر اور رات کا کھانا ساتھ کھایا جاتا تھا۔ رخسار ملازموں کے ہاتھ ناشتہ بھجوا رہی تھی، تبھی انٹر کام بجا۔ رخسار نے بات کی اور مڑی، مائی شاہ بی بی اور امی کا ناشتہ شاہ بی بی کے کمرے میں لے جاؤ۔ رخسار نے ٹرے سے جا کر سگرا کو تھمائی۔ سویرا میں ان کو ناشتہ کرا کر آتی ہوں، تمہارا انڈا پراٹھا یہ رکھا، تم پھر جلدی سے ناشتہ کر لو، آج ہم دونوں بابا سائیں سے ملنے جائیں گی۔ وہ اپنا اور اپنے شوہر کا ناشتہ لے کر باہر چلی گئی۔ سویرا نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی نظر میز پر رکھے رخسار کے فون پر پڑی تو وہ فون اٹھا کر اسے گھورتی رہی، پھر رخسار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ارادہ انہیں فون واپس کرنے کا تھا۔ کمرہ خالی تھا، اکرم بھائی آفس جا چکے تھے۔ وہ فون کو ہاتھ میں دبوچے ہوئے رخسار کو ڈھونڈتی ہوئی شاہ بی بی کے کمرے تک آئی۔ رخسار بیٹی، تمہارا تو شاہو سے رابطہ ہے، اسے سمجھاؤ کہ واپس آ جائے، اس کے آنے سے ہی تمہارے بابا سائیں کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ زاہدہ تائی کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ امی جی وہ نہیں مانتا، کہتا ہے سویرا کو اس کی زندگی سے نکال دیں تب ہی آئے گا، رخسار نے جواب دیا۔ شاہ بی بی اب آپ ہی کچھ کریں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو؟ زاہدہ تائی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زاہدہ میں مجبور ہوں، ایک طرف اگر پوتا ہے تو دوسری طرف پوتی۔ سویرا خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئی۔ اس کی ذات سے آج اس کے پیارے تکلیف میں تھے۔ اے سویرا چل جلدی سے کچن میں جا اور سارے برتن صاف کر کے رکھ۔ پاس سے گزرتی پھپھو نے اسے کچن کا راستہ دکھایا۔ سویرا کچن میں ناشتے کے برتن دھونے میں مصروف تھی جب رخسار اندر داخل ہوئی، اور سویرا کو برتنوں کے ڈھیر سے الجھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ سویرا یہ تم برتن کیوں دھو رہی ہو؟ سگرا مائی کدھر ہے؟ ویسے بھی تمہارے سر پر کیا کم کام ہے؟ جب سے بابا سائیں ہسپتال گئے ہیں پھپھو نے بھی گھر کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال دی ہے۔ آنے دو بابا سائیں کو، ایک ایک بات بتاؤں گی انہیں۔ رخسار نے اس کے ہاتھ سے برتن چھڑا کر نلکا بند کیا۔ رخسار بچوں کرنے دیں، بس تھوڑے سے ہی تو برتن ہیں، پھپھو ناراض ہو جائیں گی، وہ عاجزی سے بولی۔ قسم خدا کا یہ تمہیں تھوڑے سے برتن دکھتے ہیں؟ ویسے یار تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ میں منہ پر کتنا پیار جتاتی ہوں، اور جب تم پر پھپھو ظلم کرتی ہیں تو چپ رہ جاتی ہوں۔
وہ افسردگی سے بولی۔ نہیں نہیں رخسار بجو، ایسا مت کہیں، ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے پیار کرتی ہیں، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ پھپھو تم پر اس قدر ظلم ڈھاتی ہیں اور تم اف کیے بغیر ان کی ہر بات کو مانتی ہو، کام کیے جاتی ہو۔ یاد رکھو سویرا، تم بھی اس گھر کی بیٹی ہو، انکار کرنا سیکھو، اپنا حق پہچانو، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس طرح ختم مت کرو۔ دیکھنا ایک دن آئے گا جب شہریار پلٹے گا اور تمہیں اس حویلی سے بہت دور لے جائے گا، پریوں کے دیس میں۔ سویرا نے ایک نظر رخسار کو دیکھا اور پھیکی سی ہنسی ہنس کر نل کھول کر برتن دھونے لگی۔ اچھا چلو دھو لو برتن، لیکن 1 گھنٹے کے اندر اندر تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، مل کر بابا سائیں سے ملنے چلتے ہیں، مجھے پتا ہے وہ ہمیں یاد کر رہے ہوں گے۔ رخسار اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ سویرا جلدی جلدی سارے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں آئی، الماری کھول کر ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور جلدی سے تیار ہو گئی۔ باہر نکلی تو سامنے ہی رخسار اور زاہدہ تائی چادر اوڑھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بچوں میں ریڈی ہوں، وہ بولتی ہوئی اندر آئی۔ رخسار تو ہاسپٹل جا رہی، بی بی تم کہاں جا رہی ہو؟ پاس بیٹھی فرزانہ پھپھو نے اعتراض کیا۔ پھپھو میں سویرا کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جا رہی ہوں، پرسوں جب میں ہسپتال گئی تھی تو بابا سائیں سے یاد کر رہے تھے۔ رخسار کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے منحوس وجود کو ہسپتال لے جانے کی، اپنے ماں باپ کو تو کھا چکی ہے، اب کہیں میرے بھائی کو کچھ نہ ہو جائے، بس یہ نہیں جائے گی، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ امی آپ پھپھو سے کہیے نہ سویرا کو جانے دیں، رخسار نے زاہدہ تائی کو مخاطب کیا۔ رخسار بیٹی بحث نہیں کرتے، اور سویرا تم اندر جاؤ، شاہ بی بی گھر پر رک رہی ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور فرزانہ باجی آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ زاہدہ کھڑی ہو گئی، سویرا بے یقینی سے اپنی ماں جیسی تائی کا بدلتا روپ دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے، جا اندر جا، فرزانہ نے اس کا سکتا توڑا۔ سویرا آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کا دل دکھ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی تائی جنہوں نے اسے اتنے پیار سے پالا اور نکاح کے بعد بھی اتنا سپورٹ کیا، آج وہ بھی بدل گئی تھی کیا؟ وہ کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے اور لوگ اس سے نفرت نہ کریں۔ تھک ہار کر وہ وضو کرنے چلی گئی اور پھر جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنا شروع ہو گئی۔ نماز پڑھ کر دوپٹہ ڈھیلا کرتے ہوئے وہ شاہ بی بی کے کمرے میں کھانے کا پوچھنے آئی۔ سویرا تم ہسپتال کیوں نہیں گئی؟ شاہ بی بی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بس بی بی ایسے ہی، آپ بتائیں کھانے میں کیا پکانا ہے؟ سویرا نے بات ٹالی۔ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، انہوں نے اسے پاس بلایا۔ جو بھی تھا وہ ان کے سب سے لاڈلے چھوٹے بیٹے کی نشانی تھی۔ مجھے سب خبر ہے، یقیناً فرزانہ تمہیں چھوڑ گئی ہوگی، آنے دو اس کو آج۔ دیکھو ایک بات تم بھی سمجھ لو سویرا، کتنی بار سمجھا چکی ہوں بیٹا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم فرزانہ کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ وہ پانی کا خالی گلاس اسے پکڑاتے ہوئے بولی، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، تم خوش رہا کرو، فرزانہ کے سامنے مت آیا کرو، اور فکر مت کرو، تمہارے تایا سائیں جلد ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی تم پر انگلیاں اٹھانے کی۔ تم نے سنا بھی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، بس اس خالی گلاس کو ہی گھورے چلی جا رہی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ شاہ بی بی میری زندگی بھی تو ایسے ہی ہے نا، بالکل خالی، کھوکھلی، ویران، اس تانبے کے گلاس کی طرح، کوئی رنگ ہی نہیں ہے میری زندگی کا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تمہارے تایا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، خدا کے لیے خود پر ترس کھانا چھوڑ دو، انہوں نے اسے ٹوکا۔ شاہ بی بی آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ بتائیں نہ، کرتی ہیں نا؟ شاہ بی بی میں سسک سسک کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، آپ مجھ پر رحم کریں، آپ پلیز انہیں واپس پاکستان بلا لیں، آپ بلائیں گی تو وہ ضرور آئیں گے، آپ ان کی دوسری شادی کروا دیں پلیز، مجھے سب کی نفرت سے بچا لیں، میں تائی امی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، آپ کو میرے بابا کا واسطہ۔ وہ بری طرح سسک اٹھی۔ اور تمہارا کیا ہوگا سویرا؟ انہوں نے بغور اپنی پوتی کو دیکھا۔
میری خاطر پورے گھر کو داؤ پر مت لگائیں. میرا انٹر کا رزلٹ آنے والا ہے. آپ پلیز میرا داخلہ میڈیکل کالج میں کروا دیں. مجھے ہاسٹل بھیج دیں. میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا. اچھا تم جاؤ, آج آرام کرو, کام کاج سگراں دیکھ لے گی. انہوں نے اسے ٹالا. شاہ بی بی آپ سویرا تم جاؤ, ابھی میں زندہ ہوں, فکر مت کرو, مجھے سوچنے دو. شہریار آفس میں ایک ڈیلیگیشن سے میٹنگ میں مصروف تھا. اوکے مسٹر شہریار, تو ڈیل فائنل. K&Co کے مالک جونز نے پیپر سائن کر کے سر اٹھایا. یس جونز, اٹس ڈن. شہریار نے ہاتھ ملایا. وہ بے حد خوش تھا. لندن کا ہر بزنس مین اس $1 بلین اکاؤنٹ کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے پاس تھا. کامیابی کی راہ میں ایک اور قدم. شہریار بڑی, اب پارٹی ڈیو ہے, 30 سالہ جونز نے کہا. جی ضرور, میں آج ہی ریسٹورانٹ بک کرواتا ہوں. آج نہیں بڑی, میں 1 ماہ کے لیے ڈلاس جا رہا ہوں. واپس آ کر تمہارے گھر پر ڈنر کروں گا. جونز نے اپنے نئے پارٹنر شہریار کو توصیفی نگاہوں سے دیکھا. ڈن, جب تم واپس آؤ گے تب میرے گھر پر کھانا ہوگا. جونز کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. سر, مس عروہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. انٹرکام پر اس کی سیکریٹری کی آواز گونجی. اوکے بھیج دو, وہ سکون سے بولا. ہیلو شہری. عروہ ایک خوشگوار جھونکے کی مانند اندر آئی. کیا بات ہے, آج تو اسمائل کر رہے ہو. وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. شہریار نے ایک نظر عروہ کے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا. کوئی تو تھا جو اس کی خوشیوں میں خوش تھا. شہریار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اچانک اسے گھسیٹ کر اپنی آغوش میں لے لیا. عروہ حیران تھی. یہ سٹون مین جو شادی سے پہلے ہاتھ پکڑنا بھی گناہ سمجھتا تھا, آج اسے اپنی آغوش میں لیتے اس کے بالوں میں منہ چھپا رہا تھا. عروہ نے ایک آسودہ سی سانس لی اور اپنی باہیں شہریار کے گلے میں ڈال دیں. شہریار عروہ کو لے کر بے خود ہو رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا. شاہ بی بی کالنگ. اس کی نظر فون پر پڑی. اس نے عروہ کو آرام سے خود سے علیحدہ کیا. کیا ہوا شہری؟ عروہ بدمزہ ہوئی. شہریار فون کو گھورے چلا جا رہا تھا. شہری کیا ہوا, کس کا فون ہے, ایسے کیوں فون کو گھورے جا رہے ہو؟ وہ زچ ہوئی. عروہ تم جاؤ. شہریار نے فون اٹھایا اور کان سے لگاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا. یہ شہر کے ایک بہت ہی جدید ہاسپٹل کا VIP کمرہ تھا جس میں باوقار سے بابا سائیں لیٹے ہوئے تھے. ان کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرے پر سوج کی پرچھائیاں چھائی ہوئی تھیں. تبھی ہلکے سے کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر ان کی جان سے عزیز بیگم زاہدہ, ان کے پیچھے پیچھے فرزانہ اور رخسار داخل ہوئیں. السلام علیکم بابا سائیں. رخسار نے سلام کیا. وعلیکم السلام بیٹی. وہ اس کے پیچھے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زاہدہ بیگم نے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا. بابا سائیں نے ایک نظر زاہدہ کی لال سرخ آنکھوں کو بغور دیکھا. آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہیں, وہ ناراض لہجے میں بولے. بھائی صاحب, بھابھی تو بس دن رات روتی رہتی ہیں. پہلے ہی ایک شیرو کا دکھ کم ہے جب آپ بھی اس منحوس لڑکی کی وجہ سے اسپتال میں ہیں. فرزانہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا. پھپھو پلیز, ابھی ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ایسی باتیں مت کریں. رخسار نے انہیں ٹوکا. زاہدہ بیگم سویرا کدھر ہے؟ وہ ساری باتیں اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگے. وہ گھر پر شاہ بی بی اکیلی تھی اس لیے ان کے ساتھ رک گئی. زاہدہ بیگم تھرماس سے یخنی نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. میں 1 ہفتے سے ہسپتال میں ہوں اور آپ اس بچی کو ایک دن بھی مجھ سے ملانے نہیں لائیں. انہوں نے تعصب سے کہا. بھائی صاحب, بھابھی سے ناراض مت ہو, میں نے اسے منع کیا تھا. فرزانہ بیگم نے کہا. کیوں فرزانہ, کیوں منع کیا؟ وہ میری بیٹی ہے, میرے مرحوم بھائی کی نشانی. آئندہ اگر کسی نے بھی اسے میرے پاس آنے سے روکا تو. ان کا سانس اکھڑنے لگا. رخسانہ نے جلدی سے بیل بجا کر نرس کو بلایا. جلد ہی نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے. ریلیکس سر. ڈاکٹر نے انہیں چیک کر کے سکون کا انجیکشن دیا اور نرس کو ڈرپ تبدیل کرنے کی ہدایت دینے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے بابا سائیں غنودگی میں چلے گئے. دیکھیے, ان کی حالت ابھی بہتر نہیں ہے, شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں ہے. اس وقت کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے.
کوشش کریں انہیں بالکل بھی سٹریس نہیں ہو۔ اس نے تینوں خواتین کو سمجھایا۔ شاہ بی بی کے کمرے سے نکل کر سویرا پہلے کچن میں گئی جہاں سغرا کام میں مصروف تھی۔ اسے کھانا پکانے کی ہدایات دے کر وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی اور خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور بہت دیر تک اپنی جھولی میں رکھے ہاتھوں کو تکتی رہی۔ بائیں ہاتھ میں ہیرے کی ایک نازک سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی جو نکاح کے وقت شہریار نے اسے اپنے بابا سائیں کے کہنے پر مجبوراً پہنائی تھی۔ اس وقت وہ بچی تھی، رویوں کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج وہ ایک سمجھدار دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ اسے اپنے اور شہریار کے رشتے کا احساس تھا، شہریار کی بیگانگی کا، اس کے وجود سے انکاری ہونے کا، اپنے رد ہونے کا بھرپور احساس تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ دل بہت دکھا ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر دل کھول کر رو رہی تھی، اپنی قسمت کو، اپنے مقدروں کو رو رہی تھی۔ اتنی بے عزتی اور بے توقیری، اللہ کبھی بھی کسی کو یتیم اور محتاج نہ بنانا، وہ سسک رہی تھی۔ بابا سائیں کی شفقت، تائی امی کی محبت، رخسار بجوں کی بے لوث دوستی نے اسے سنبھال رکھا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب رشتے اسے ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں گے۔ سویرا کو آرام کرنے کا کہہ کر شاہ بی بی سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ جو بھی تھا اب اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ اس سے پہلے نازک رشتوں کی دراڑ بڑھتے بڑھتے ایک بڑے خلا میں تبدیل ہو جاتی، بہتر تھا اس دراڑ کو بھر دیا جاتا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ جا نماز بچھا کے نفل پڑھنا شروع ہو گئی۔ ان کے نزدیک ہر مشکل کا حل سونے رب کی عبادت نماز پڑھنے میں تھا۔ نفل عبادت سے فارغ ہو کر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ انہوں نے سرہانے رکھا فون اٹھایا۔ زاہدہ، آج فرزانہ کو ہسپتال میں رات رکنا ہے، اسے بتا دو، اور تم اور رخسار بھی سلیم سے مل کر جلد واپس آؤ، انہوں نے ہدایت دی۔ فون رکھ کر انہوں نے انٹرکام ملایا۔ سغرا، زاہدہ بیگم اور رخسار جیسے ہی گھر آئے انہیں میرے کمرے میں بھیجو۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد زاہدہ بیگم اور رخسار گھر واپس لوٹیں تو سغرا نے انہیں شاہ بی بی کا پیغام دیا۔ وہ دونوں جلد چادر اتار کر طے کرتی ہوئی شاہ بی بی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہ بی بی، آپ نے یاد کیا؟ زاہدہ تائی بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اب سلیم کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے بیٹے کی طبیعت پوچھی۔ ابھی تو ویسے ہی ہیں، بڑا ڈاکٹر کہتا ہے شوگر کنٹرول ہوگی تبھی کچھ کریں گے۔ زاہدہ بیگم، ہم نے آج بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے، وہ تسبیح گھماتے ہوئے بولی۔ جی شاہ بی بی، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، آپ حکم کریں۔ زاہدہ بیگم نے ان کے ہاتھ تھامے۔ سویرا ہماری پوتی، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے تو دوسری طرف شاہو ہماری جان ہے۔ ہم نے یہ رشتہ بہت سوچ سمجھ کر جوڑا تھا بہو، اور وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی پلی بچی ہے، اور میں اب تم سب کے رویوں کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ سویرا کی رخصتی کر دی جائے۔ مگر زاہدہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، کیا تمہیں سویرا اپنی بہو کے روپ میں قبول ہے یا نہیں؟ اپنی بات کرو زاہدہ، وہ ان کی بات کاٹ کر دو ٹوک لہجے میں بولی۔ شاہ بی بی، سویرا میری بیٹی ہے، میں تو خود کب سے اسے رخصت کروانا چاہتی ہوں، مگر شاہو وہ تو مانتا ہی نہیں۔ شاہ بی بی، 5 سال ہونے والے ہیں، بات تک نہیں کرتا، بتائیں میں کیا کروں؟ زاہدہ بیگم لاچاری سے بولی۔ رخسار بچے، یہ میرا فون پکڑو اور شاہو کا نمبر ملا، ابھی سب کے سامنے بات ہوگی۔ وہ اپنا فون رخسار کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ رخسار نے ان کے ہاتھ سے فون لیا، ایک نظر اپنی پریشان بیٹھی ماں کو دیکھا اور پھر فون ملا کر ہینڈ فری کر کے میز پر رکھ دیا۔ بیل جا رہی تھی اور وہ سب دم سادے فون کو دیکھ رہے تھے۔ شہریار اپنے فون پر شاہ بی بی کا نام جگمگاتا دیکھ کر ایک دم چونک گیا۔ اس نے تیزی سے عروہ کو خود سے جدا کیا اور اسے واپس جانے کا کہتا ہوا فون اٹھا کر کانوں سے لگاتے ہوئے سیدھا باہر نکل گیا۔ شاہ بی بی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ وہ ابھی تک بے یقینی کا شکار تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر تیزی سے ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم، کتنے سالوں کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ مجھے تو لگا آپ مجھے اپنے شاہو کو بھول ہی گئی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گیا۔
वालेकुम अस्सलाम। रास्ता तो तुम भूले बैठे हो। ठहरे हुए लहजे में शाह बीबी की आवाज उभरी। आप सब जानती तो हैं, मैं तो आपको बाबा साईं को अम्मी को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन लगता है उधर किसी को मेरी फिक्र नहीं। खैर, आज इतने सालों के बाद आपने मुझे याद किया है, कहिए क्या हुक्म है? वो मुअद्दबाना अंदाज में बोला। देख शहरियार, तू घर छोड़ गया, हमारे फैसलों से टकरा गया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा तेरे बैंक में लाखों पाउंड्स डलवाए कि तुझे परेशानी ना हो। तूने पलट के जिद में आकर मुड़ के नहीं देखा, फोन नहीं किया, और इधर हम तेरी जानो माल का सदका देते रहे। 4 साल से भी ऊपर हो गए हैं तुझे घर छोड़े। अब तो अपनी जिद छोड़ दे, वापस आ जा, तेरा बाप अस्पताल में पड़ा है। बस अब बस कर और वापस हवेली आ जा। मैं आ जाता हूँ, मगर फिर इसका अब क्या करेंगी? उसने दरपर्दा सवेरा की बात की। बस तू आ जा तो तेरी दुल्हन की रुखसती करवा लेंगे, वो इत्मीनान से बोली। मुझे रुखसती नहीं करवानी शाह बीबी, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। वो आस्तीन फोल्ड करता हुआ ब्लूटूथ कानों में लगाकर ड्राइव करने लगा। क्या मतलब? बिल्कुल नहीं करवानी या अभी नहीं करवानी? ये रिश्ता आप लोगों ने जबरदस्ती जोड़ा था, मैं कभी भी उसे रुखसत नहीं करवाऊंगा। आप इस रिश्ते को खत्म कर दें तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। रिश्ता खत्म कर दें? वो तेरी इज्जत है, इज्जत, तू उससे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता। बचपन से तेरे नाम पे बैठी है, तेरे निकाह में है। तू इतना बेगैरत कैसे हो सकता है कि अपनी निकाही बीवी से रिश्ता तोड़ के उसे किसी और के हवाले कर दे? आखिर तुझे एतराज क्या है? शाह बीबी प्लीज मेरी बात को समझे, वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है। हवेली में पली बड़ी एक दब्बू सी मशरकी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकेगी। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ मिलके कदम से कदम मिलाकर जमाने का सामना करना चाहता हूँ। मुझे अपनी हमउम्र बीवी चाहिए, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, मजबूत लड़की। उसने हजारों बार की कही बात दोहराई। जब वो तेरे निकाह में आई थी उस वक्त बच्ची थी और अब वो जवान हो चुकी है। हमारे साथ पुश्तों में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं गुजरी है, और पढ़ भी रही है, इंटर का इम्तिहान दिया है अभी। सुघड़ है, नमाजी है और बड़े साफ दिल की लड़की है मेरी सवेरा। उन्होंने तहम्मुल से कहा। मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, उसमें सभी कुछ है, मगर फिर भी उसमें मुझे सिर्फ एक कजन रोती धोती बच्ची नजर आती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बेजोड़ रिश्ते में बंद कर नहीं गुजार सकता। मुझे अपना हमउम्र साथी चाहिए, वो गोया हुआ। ऐसी जीवन साथी तो खुशकिस्मती से मिलती है। शहरियार, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम ही उस लड़की के काबिल नहीं हो। उनके लहजे में बला का दुख था। शाह बीबी, आप एक दफा मेरा नजरिया भी तो देखें। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेजोड़ शादी मेरे साथ नाइंसाफी है? कम से कम जीवन साथी तो इंसान की पसंद का होना चाहिए। यह सारी जिंदगी इंसान अपने नापसंदीदा शख्सियत के साथ गुजार दे। आप एक दफा मेरी बात को तो समझे, मेरी उससे नहीं बनती, ना ही बनेगी। वो जी छुआ। देख शाह, दुनिया में मैंने ऐसे बहुत से जोड़े देखे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, ज़हनी मुताबिकत नहीं होती, ख्यालात नहीं मिलते और वो अलग हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। मगर तेरी तरह बगैर जाने, बगैर देखे, बगैर परखे कौन अपनी बीवी को छोड़ता है? निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है, इसे मजाक मत बना। मैं तेरी हर बात मान लूंगी, लेकिन पहले तो सवेरा को जान तो ले, परख तो ले। ऐसे मफरूजात की बिना पर उसे छोड़ना जुल्म है, और अब वो कोई इतनी भी बच्ची नहीं है। 8-10 साल का फर्क तो कोई फर्क नहीं होता। उन्होंने समझदारी से बात आगे बढ़ाई। आप कहना क्या चाहती हैं? वो उलझा। देख, इधर पूरी बिरादरी को पता है कि सवेरा तेरे निकाह में है। अब अगर तू उसे मिले बगैर ही छोड़ देता है तो हमारे खानदान की बुनियादें हिल जाएंगी। कोई भी फिर आपस में रिश्ता करने की नहीं सोचेगा। इसलिए पुत्र, तू वापिस आ, उसे रुखसत करवा। फिर साल भर बाद भी अगर तुझे वो ना भाए तो फिर तेरा कोई इंतहाई फैसला करना हक पर होगा। सोच ले, इस तरह तेरी सिसकती तड़पती माँ भी तुझसे मिल लेगी और तेरे बाप को भी चैन मिलेगा। शाह बीबी ने समझाया। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर 1 साल के अरसे में मेरी उससे नहीं बनी तो मैं उसे तलाक दे सकता हूँ? आप और बाबा साईं मेरा साथ देंगे? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, माना कि हमें बहुत दुख होगा, लेकिन ये इत्मीनान तो होगा कि तूने कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की।
میں مرنے کے بعد اپنے فاروق کو منہ تو دکھا سکوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے شاہ بی بی، مجھے منظور ہے، لیکن آپ بھی یاد رکھیے گا کہ بات صرف 1 سال کی ہے۔ اس کے بعد میں آزاد ہوں گا اپنی پسند سے شادی کر کے زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ توقف کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، چل اب جلدی سے فلائٹ بک کرواؤ اور آجا، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں ٹھیک 3 دن بعد پاکستان میں ہوں گا۔ عروہ انتہائی حیرت سے شہریار کو آفس سے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ شہریار نے پیش قدمی کی تھی، اسے چھوا تھا اور پھر صرف ایک فون کال کے لیے اسے بے دردی سے خود سے الگ کر کے چلا گیا تھا۔ اسے حد سے زیادہ بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس نے سائڈ پر پڑا اپنا پرس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور باہر نکل آئی۔ پارکنگ میں دور دور تک شہریار کی گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا، یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ پس مردہ انداز میں چلتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی، پرس سیٹ پر پھینکا اور خود سیٹ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر سر سٹیئرنگ سے لگا کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا، اس کی خوبصورت سبز آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور پاس پڑا فون اٹھایا۔ 4 گھنٹے، مجھے ادھر بیٹھے 4 گھنٹے ہو گئے اور اس ظالم نے ایک فون بھی نہیں کیا، وہ ٹائم دیکھتی ہوئی بڑبڑائی۔ کچھ سوچ کر اس نے شہریار کا نمبر ملایا جو مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ شہری کال می، اس نے ٹیکسٹ کیا۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سلگتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور شہریار کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہریار کے بڑے سے محل نما گھر کے ڈرائیو وے پر اس نے گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مین دروازے پر پہنچ گئی۔ بیل بجانے سے پہلے اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں چلاتے ہوئے انہیں درست کیا۔ بیل بجائی اور جلدی سے اپنی شرٹ کو کھینچ کر درست کیا۔ بیل کا جواب نہیں آیا۔ اس نے لیونگ روم کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر دبیز پردوں کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ پلٹ کر گاڑی کی طرف گئی اور اپنے پرس سے گھر کی چابی نکالی اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہیلو شہری، کہاں ہو؟ وہ آوازیں دیتی ہوئی آگے بڑھی۔ اندر ہی شہریار کا بیڈ روم تھا جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر سے اس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی، سامنے ہی شہری جینز پہنے بنا شرٹ کے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنے آفس سٹاف کو ہدایات دے رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بیڈ پر ایک سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں وہ کپڑے رکھ رہا تھا، شاید کسی بزنس ٹرپ پر جا رہا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، لمبا چوڑا ورزشی جسامت والا شہری، ایسے ہی تو وہ اس پر نہیں مر مٹی تھی۔ بنا آواز کیے وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور شہریار کے برہنہ شانے سے سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ بی بی سے بات کرنے کے بعد شہریار اپنا مائنڈ بنا چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے استنبول جانا تھا، اپنی ایک بہت اہم میٹنگ کو جلدی سے نپٹا کر وہیں سے پاکستان روانہ ہونا تھا۔ وہ بھی تڑپ رہا تھا اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن سے، سب سے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری دادی شاہ بی بی سے ملنے کے لیے۔ سارے کاموں سے نپٹ کر سیٹ بک کروا کر وہ نہا کر نکلا کہ اسے رات کی فلائٹ سے ترکی روانہ ہونا تھا۔ بستر پر بیگ رکھے وہ اپنی پیکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیکریٹری کو ہدایات دے رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے اس کے شانے پر سر رکھا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔ تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ فون بند کر کے وہ عروہ کی جانب پلٹا۔ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، میسیجز بھی چھوڑے، کیا تم نے چیک نہیں کیا؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ کیسے میسیجز؟ میں مصروف تھا۔ بہرحال کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ ٹی شرٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ رہنے دو نا، میں ہی تو ہوں، وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتی ہوئی بولی۔ اپنے لیمٹ میں رہو، مجھے شادی سے پہلے ایسی بے تکلفی پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے چھینی اور پہن لی۔ اوہ، اور آج صبح آفس میں جو میرے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اسے کس کھاتے میں ڈالو گے مسٹر شہریار؟ وہ گررائی۔ دیکھو عروہ سویٹ ہارٹ، میں اس وقت بیزی ہوں، 3 گھنٹے میں مجھے فلائٹ پکڑنی ہے، 1-2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، پھر کھل کر بات کریں گے، اس نے سمجھایا۔ شہری تم کدھر جا رہے ہو مجھے بتائے بنا؟ وہ 2 ہفتے کا سن کر حواس باختہ ہوئی۔ میں ایک کام سے استنبول جا رہا ہوں، وہاں 3 دن ٹھہر کر پاکستان جاؤں گا۔ پاکستان؟ نہیں شہری، ایسا مت کرو، تم نے تو کہا تھا تم اپنے بابا سائیں کو یہیں بلاؤ گے علاج کے لیے۔ عروہ میرا جانا ضروری ہے، بس 2 ویک کی تو بات ہے،
پھر میں واپس ادھر آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ نہیں شہری، میں وہ کہتے کہتے رک گئی اور پلٹ کر جانے لگی۔ شہریار نے تیزی سے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ اپنی بات تو مکمل کرو۔ شہری ہاتھ چھوڑو، مجھے ابھی گھر جا کر پیکنگ کرنی ہے، ڈیڈ سے بات کر کے سیٹ بک کرانی ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نہیں، ہم، میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، پہلے استنبول پھر پاکستان۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ تپ گیا۔ مگر کیوں؟ پیار کرتے ہو مجھ سے، شادی کے لیے پرپوز کر چکے ہو، تو پھر ساتھ لے جانے میں کیا قباحت ہے؟ یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے اتنے عرصے سے فلرٹ کر رہے تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اور وہ جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ وہ ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ اور وہ ایک نظر اس کے غصہ سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ کانوں پر بلوٹوتھ لگائے مسلسل رخسار آپی سے باتوں میں مصروف تھا۔ آپی، آپ خود کو ایک بار تو میری جگہ رکھ کر سوچیں، شادی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، اور میرے سر پر تو آپ سب نے ایک ناپسندیدہ ہستی کو تھوپ دیا ہے۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ شاہو، کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کیا تم واقعی اسے نہیں اپناؤ گے؟ نہیں، میرے نزدیک اس کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور آپ بے فکر رہیں، میں اسے کسی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ بس 1 سال ہی کی تو بات ہے، کر لوں گا برداشت۔ تم اتنا منفی کیوں سوچ رہے ہو؟ سویرا کو ایک موقع دے کر تو دیکھو، یقین کرو وہ ایک وفاشوار بیوی ثابت ہوگی، تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ آپ ہی پلیز مجھے سبز باغ دکھانا بند کریں، مجھے کسی وفاشوار ٹائپ بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے قائل کرنے کی کوشش مت کریں۔ شاہو، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی میں اس کی بہت اہم جگہ بن جائے گی، تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو جائے گی، پھر میں دیکھوں گی کہ تم کیسے محبت سے منہ موڑو گے۔ ڈرو اس وقت سے جب تم سویرا سے محبت کی بھیک مانگو گے۔ سیریسلی آپی، آپ مجھے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں۔ بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے میں اپنی وائف ٹو بی سلیکٹ کر چکا ہوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب ڈرائیور نے گاڑی ایئرپورٹ انٹرنس پر روکی۔ سر، ایئرپورٹ آ گیا۔ باوردی ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا۔ اس نے فون بند کیا اور بڑے اطمینان سے ٹریول بیگ لیے ہاتھ میں بریف کیس لیے نیچے اترا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا داخل ہو گیا ایئرپورٹ میں۔ ہیتھرو دنیا کا ایک مصروف ترین ایئرپورٹ جہاں منٹ منٹ پر فلائٹس لینڈ اور ٹیک آف کرتی ہیں۔ یہاں ہمہ وقت ایک گہما گہمی سی نظر آتی ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وہ تمام سیکیورٹی مراحل سے گزرنے کے بعد اب آرام سے اپنا کوٹ اتار کر آستینیں فولڈ کر کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے بریف کیس سے لیپ ٹاپ نکال کر ای میلز کرنے میں مصروف تھا جب اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ جی، تو یہاں ہوتا ہے ہماری ایپیسوڈ کا اختتام، اور انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی کر لوں۔ جن لوگوں کی ریکویسٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی، ان سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ سب نئے ناول سجیسٹ کریں، اور انشاءاللہ اچھی سٹوری ہوئی تو ضرور شیئر کروں گی۔ جو ناول شیئر نہیں کیے گئے ان کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی سٹوری جو ہے وہ مین پوائنٹ ان کا جو تھا وہ ملتا جلتا تھا ان ناولز سے جو ہم نے پہلے شیئر کیے، کاتب اور عزازیل۔ مرڈر وغیرہ، پولیس مقابلے اور دہشت گردوں کا ہونا، بدلہ لینا، یہی ساری چیزیں ٹپیکل سی تھیں، اور مجھے لگا کہ یہ اب کنٹینیو ایک جیسے ٹاپک کو لے کر کہانیاں شیئر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سبھی جو ہیں وہ فریش ہونے کے لیے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ناول کہانیاں سنتے ہیں، تو کہانی ایسی ہونی چاہیے جو ذہن کو فریش کرے، نہ کہ ٹینشن دیے رکھے۔ مستقل انسان یہی سوچتا رہے، سسپینس میں ہی رہے، آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہوتا تو سبھی کہانیوں میں ہے، لیکن ایسی کہانیاں جن میں خاص طور پہ کوئی کریٹیکل سچویشن ہو یا کسی چیز کا سراغ لگایا جا رہا ہو تو اس کے بارے میں زیادہ تجسس ہوتا ہے۔ اور مجھے خود جو ہے بیسیکلی یہ زیادہ مار دھاڑ والی سٹوریز جو ہے نا وہ پسند نہیں ہیں۔ امن پسند سی بندی ہوں میں تو مجھے ایسی کہانیاں جو زیادہ انسپائر نہیں کرتی۔
خیر آپ سب سے جو ہے وہ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ابھی کے لیے میری معذرت، اور آگے آپ دوبارہ کوئی نئے ناول سجیسٹ کریں تو انشاءاللہ اچھی سٹوری ضرور شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ سائرہ صدف نے ایک ناول کی فرمائش کی تھی، ان کی ریزن مجھے خاص طور پر یاد ہے کہ میں نے کیوں نہیں شیئر کیا۔ سائرہ صدف نے فرمائش کی تھی چراغ شام سے پہلے، ہما وقاص کا ناول۔ تو ناول کا آغاز بہت اچھا تھا، مجھے لگا کہ فائنلی مجھے سٹوری مل گئی ہے شیئر کرنے کے لیے، لیکن آگے جا کے پھر رائٹر نے ایسی گڑبڑ کی کہ میرا موڈ آف ہو گیا۔ ایک 5 سال کی بچی کی یادداشت کو لے کر ساری کہانی اس پر بنا دی۔ مطلب ایک 5 سال کی بچی کے سامنے اس کی سسٹر گر جاتی ہے، یعنی اس کے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، چھت سے گر جاتی ہے، تو وہ وہیں کھڑی ہوتی ہے جہاں اس بچی کے پاؤں کے پاس ہی اس کی سسٹر گرتی ہیں چھت سے۔ تو اور پھر آگے وہ اس بچی کو خواب میں نظر آنے لگتی ہے، پھر اس بچی کی سسٹر کے منگیتر سے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، ایک 5 سال کی بچی اور جس سے اس کی شادی وہ اس وقت کم از کم بھی 15 سال کا، یعنی 10-12 سال کا گیپ۔ چلیں خیر یہ اتنا گیپ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اس بچی کی یادداشت اتنی ہے کہ اس کو وہ ساری چیزیں، ساری باتیں یاد رہتی ہے، وہ ساری باتیں سمجھ لیتی ہے، اور ایک چھوٹے سے بٹن کو وہ سالوں تک سنبھال کے رکھتی ہے۔ تو یہ بہت ان نیچرل سا تھا، اس وجہ سے جو ہے یہ سٹوری مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ ایپیسوڈ میں نے ریکارڈ رات کو ضرور کر لی تھی، لیکن ٹائم نہیں ملا کہ میں اس کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ کرتی، یعنی تمام آڈیوز کو ایک جگہ کر کے اور پھر اسے ویڈیو میں تبدیل کر کے اور اس کو سیو کرنا۔ تو بالکل ہمت نہیں تھی، رات 3:30 ہو گئے مجھے ریکارڈنگ کرتے ہی، اور آج پورا دن بھی ٹائم نہیں ملا، گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے کل سے، تو اس وجہ سے نہ تو میں کل دن میں ریکارڈنگ کر سکی تھی، رات کو لیٹ نائٹ میں نے کی، اور دن میں بھی آج ٹائم نہیں ملا۔ ابھی تقریباً جو ہے مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، 5:30 ہو گئے ہیں، اور میں اب اس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ رات کو 6-7 بجے تک یہ اپلوڈ ہو جائے گی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، کوشش کروں گی آج رات کو ہی ریکارڈ کر لوں اور اب آگے گیپ نہ آ سکے۔ لیکن خواتین کی مصروفیات کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی وارننگ نہیں ہوتی، تو اس لیے میں کوئی وعدہ نہیں کرتی۔ خیر اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔